السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت علی صحابہ کرام پر شک کیوں کیا کرتے تھے؟ دوستو، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ روایت پرستوں کی روایت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ جو منکرین قرآن ہے نا، یہ جو روایت پرست ہیں، جو صحیح بخاری کو مانتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے صحیح بخاری کو مانتے ہیں، صحیح مسلم کو مانتے ہیں، صحاح ستہ کو مانتے ہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد کو مانتے ہیں، ان کتابوں کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ، ابو جعفر طنولی کی سر آنکھوں پہ سب سے محبت ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے سب کے ساتھ جنت کا۔ دوستو، ایک روایت ہے جس کے مطابق حضرت علی صحابہ کرام پہ شک کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی علیہ السلام سے منسوب اگر کوئی صحابی کوئی حدیث بیان کرتا نا، تو حضرت علی اس کو کہتے تھے پہلے تو قسم کھا۔ وہ قسم کھاتا تب اس کی بات میں یقین کرتے تھے۔ کوئی صحابی اگر نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کرتا نا، تو حضرت علی اس کو کہتے پہلے آپ قسم کھاؤ، آپ قسم کھاؤ گے تب میں آپ کی بات مانوں گا۔ یہ شک نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ آپ میرے پاس آتے ہو، آپ کہتے ہو ابو جعفر طنولی، آپ کو پتہ ہے وہ فلانا بندہ ہے، اس نے 5 لاکھ روپے چوری کیے ہیں۔ اگر آپ کی شہرت میرے پاس اچھی ہو، میں سمجھتا ہوں یار یہ بندہ سچا ہے، اس نے آج تک کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا اور ہے بھی ذہین، عاقل، بالغ ہے، تو میں بولوں گا اچھا ایسا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے یہ بات بتاؤ اور میں کہوں نہیں میں نہیں مانتا، پہلے آپ قسم کھاؤ، تو اس کا کیا مطلب؟ میں اس پہ شک کر رہا ہوں نا، تبھی تو قسم اٹھوا رہا ہوں۔ قسم اٹھوائی ادھر ہی جاتی ہے جہاں پہ شک ہو۔ ٹائم نہیں ضائع کروں گا، آپ کی خدمت عالیہ میں روایت پیش کر رہا ہوں، اور مزے کی بات جو روایت پرستوں کے محققین ہیں وہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ دوستو، روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ایسا آدمی تھا کہ جب میں نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث سنتا تو جس قدر اللہ کو منظور ہوتا اتنی وہ میرے لیے نفع بخش ہوتی، اور جب میں کسی صحابی سے سنتا، مطلب کسی اور صحابی سے سنتا، تو میں اس سے قسم دلاتا، قسم کھاؤ۔ ہاں جی روایت پرستو، مزہ آ رہا ہے؟ یہ آپ کی روایات ہے۔ جب وہ قسم کھا لیتا تو میں اس کی بات مان لیتا، یعنی اگر قسم نہ کھاتا تو آپ نہ مانتے۔ ہاں جی روایت پرستو، کیسا لگ رہا ہے؟ سرپرائز، مزہ آ رہا ہے؟ کہا تھا نا ابو جعفر طنولی سب کو سرپرائز دے گا۔ آپ جب تک اس قرآن پہ اٹیک کرو گے، جب تک آپ اس قرآن کو بولو گے یہ ناقص ہے، نعوذ باللہ، اللہ کہہ رہے فصلت آیاتو، اس کی آیات کی تفصیل بیان کر دی ہے، ہر چیز کا ذکر ہے قرآن میں۔ آپ بولو گے جی نماز کی رکعات کتنی ہیں، حج کا، یہ چیز عملی تواتر سے ملتی ہے، عملی تواتر۔ جس طرح میں ہاتھ ملاتا ہوں، میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنے والد سے۔ بچپن سے انسان سیکھتا ہے، جب مہمان آتے ہیں والد صاحب ہاتھ ملاتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے۔ اب میں ہاتھ ملاتا ہوں اپنے مہمانوں سے، میرے بچے دیکھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں پریکٹیکل تعلیم۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا اللہ مجھے عبادت کے طریقے سکھا۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ گھر کو، کعبے کو صاف کرو رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، پھر اللہ نے ان کو طریقے سکھائے، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ یہ چیزیں پریکٹیکل تعلیم سے دیکھ دیکھ کے سیکھی جاتی ہیں۔ ہاں جی روایت پرستو، مزہ آ رہا ہے؟ کہا تھا نا ابو جعفر طنولی سرپرائز دے گا۔ جب تک اس قرآن شریف پر اٹیک کرو گے نا، میں اس وقت تک آپ کی روایات کو اسی طرح لوگوں میں ایکسپوز کروں گا۔ آگے پیچھے نعرے لگاتے ہیں، علی معاویہ بھائی بھائی، سارے صحابہ بھائی بھائی ہیں، آگے پیچھے نعرے لگاتے ہو کہ نہیں جی حضرت علی تو شک ہی نہیں کرتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ آپ کی روایت بتا رہی ہے، اور مزے کی بات آپ کے محدثین، محققین اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ روایت ضعیف ہے۔ روایت کے مطابق
حضرت علی صحابہ سے کوئی بات سنتے تو کہتے قسم کھاؤ، جب وہ کھاتا تب مان لیتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب صاف واضح ہے۔ یہ روایات جو ہے نا دوستو، یہ میرا کیا موقف ہے، ہم ایسی روایات کو مانتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی تربیت میرے پیارے نبی نے کی ہے۔ کوئی انسان اپنی پرائیویٹ لائف میں جیسا بھی ہو، وہ نبی پہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ قرآن شاہد ہے اس چیز پہ، تبھی تو اللہ نے گواہی دی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کے ساتھ، سب کے ساتھ وعدہ جنت کا۔ صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف اور صرف قرآن کا پرچار کیا ہے، قرآن کو پھیلایا ہے۔ خلفائے راشدین جو تھے نا، سب نے، جتنی بھی صحابہ ہیں، سب نے قرآن کے نسخے بنا کے پھیلائے پوری دنیا میں۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کسی نے روایات کی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اپنے ایمان پہ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان سے بتائیں، کیا آپ مانتے ہیں کہ حضرت علی صحابہ پہ شک کرتے تھے؟ مانتے ہیں آپ کہ کوئی قسم کھاتا تو لے لیتے، نہ کھاتا تو نہ لیتے؟ بلکہ روایت کے اندر آگے لکھا ہے حضرت ابو بکر بیان کرتے تو مان لیتے تھے، لگ بھگ یہ مفہوم ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر پہ شک نہیں کرتے تھے، باقی سب پہ کرتے تھے۔ یہ آپ کی روایت بتا رہی ہیں، یہ آپ کی روایات بتا رہی ہیں۔ اگر میں ابو جعفر تنولی، اگر میں کہوں کہ فلاں صحابی نے جو روایت بیان کی ہے، کوئی قسم کھائے گا تو مانوں گا، تو آپ مجھے کیا بولو گے؟ یار عجیب بندہ ہے، صحابہ کی بات پہ قسم کی شرط رکھ رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ حضرت علی نے شرط رکھی ہے قسم کھانے کی، وہ بھی منہ پہ، ڈائریکٹ صحابی کو، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا آپ لگائیں گے فتویٰ حضرت علی پہ؟ اس لیے کہتا ہوں ان چکروں سے باہر نکلو۔ یہ جو کتب ہیں آپ کی روایات کی کتب، یہ تو ثابت بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری نہیں ثابت کہ امام بخاری کی، یہ ساری کتابیں امام بخاری کی ہے۔ امام مسلم کی کتاب بھی نہیں ثابت، صحاح ستہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ 90% روایات کی کتابیں جعلی ہیں، جعلی۔ صرف ایک موطا مالک، اس کی سند جو محدثین ہیں نا آپ کے، ان کے مطابق موطا مالک اس کی سند صحیح ہے۔ یعنی موطا مالک بذات خود کتاب ثابت ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ موطا مالک کے اندر امام مالک پہ جرح ہے۔ امام مالک جو تھا نا مدلس تھا، اور اسی طرح زیادہ تر روایات وہ نافع سے بیان کرتا ہے۔ نافع کا آخر میں دماغ جو ہے نا خراب ہو چکا تھا۔ اس لیے کہتا ہوں یہ جو کتاب ہے نا، جس کو قرآن شریف کہتے ہیں، یہ انمول ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوستو اس کتاب کو تھام لو، ان کہانیوں سے باہر نکلو۔ یہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہیں، ان چکروں سے باہر نکلو، اپنے آپ کو مسلم کہلواؤ اور صرف قرآن کو تھامو۔ فلانا صحابی فلانے پہ شک کرتا تھا، فلانا، ان چکروں سے نکلو۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔